حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ جس بات کا اپنی امت کو حکم دیتے اس بات پر خود امتیوں سے زیادہ عمل کرتے۔ جیسے عام امت کے لیے حکم یہ تھا کہ دن رات میں 5 فرض نمازیں ادا کرنی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دن رات میں کم و بیش 50 سے 60 رکعتیں ادا فرماتے۔ آپ نے امت کو حکم دیا رمضان کے مہینے کے 30 روزے رکھنے ہیں۔ آپ کا اپنا عمل یہ تھا، آپ ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے، شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھتے اور رمضان میں بھی روزے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ رہتے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، ادارے کا سربراہ ہے، والد ہے، شوہر ہے، وہ چھوٹوں کو تو یہ ضرور کہتا ہے کہ اچھے کام کیا کرو، نماز پڑھا کرو، مگر اس کا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، یا اپنے عمل میں کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور بات میں اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بات عام ہے، گروپوں میں اچھی اچھی چیزیں بھیجتے رہنا، جمعے کے اعمال کر لیں، نیا سال مبارک ہو، یہ مبارک ہو، اور جو بھیجنے والا ہے وہ خود اپنے بیڈ روم میں اپنے بستر پہ لیٹا رہتا ہے، وہ سب سے اخیر میں جمعے کے لیے پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے دوسروں کو بتا دیا، میرا کام پورا ہو گیا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمارا دین ہمیں معلومات بھیجنے سے زیادہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ خود اس پہ عمل کریں۔ جب گھر کا سربراہ، دفتر کا سربراہ خود پہلی صف میں نماز پڑھے گا، اس کا اچھا اثر دوسروں پہ بھی پڑے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کا جو بھی حکم ہو، نیکی کی جو بھی بات ہو، دوسروں کو بتانے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے پہلے اس پہ عمل کر کے اس بات کو اپنی زندگی میں زندہ کرے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ